میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج تک دنیا میں جو حالات گزرے ہیں اور اس وقت جو حالات دنیا میں ہیں اور قیامت تک جو بھی حالات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ تمام لکھ چکے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی، لکھ کے فارغ ہو گئے اس سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے عرش کو بنایا، عرش کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا، اکتب، لکھو۔ تو قلم نے کہا، ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے حالات لکھو۔ تو اس وقت قلم نے قیامت تک کے سارے حالات لکھ دیے۔ اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ تقدیر۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں حالات آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی کام اگر مشکل پڑ جائے، کوئی کام میں مصیبت آ جائے، یا کوئی کام ادھورا رہ جائے، مکمل نہ ہو، اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ بولتے نہیں، میں ویسا کرتا تو آج ایسا نہیں ہوتا تھا، یا ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، ایسا کرتا تو آج ایسا ہوتا۔ یہ جو لفظ ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لفظ سے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسا کرتے تو ویسا ایسا ہوتا۔ بھئی جو ہونا تھا ہو گیا، جو مقدر میں تھا وہ ہوا، بس۔ یہ مومن کی زبان ہے، وہی ہوا جو مقدر میں تھا، وہی ہوگا جو مقدر میں ہے۔ بہت سے لوگ، بھئی دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، حالات کو عبادت سے جوڑتے ہیں، عبادت سے جوڑ کر پھر دیکھتے ہیں، پھر بولتے بھی ہیں، میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں بیماریاں ایک کے پیچھے ایک بیمار ہونے کو چھی۔ فلاں صاحب بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پیچھے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ میں دین کا کام کرتا ہوں، پھر بھی میرا دکان ٹھپ ہے، میری تجارت ٹھپ ہے، میرا کاروبار، میرا بزنس ڈاؤن ہے۔ آج تک کسی کا برا نہیں کرا میں، پھر بھی ایک مہینے سے کیا کہ میرے اوپر ایک کے پیچھے ایک پریشانیاں آلے کو چھی۔ بھی بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے نا۔ حالات کو عبادت سے جوڑ دیتے ہیں۔ حالات کو کیا کرتے ہیں؟ بھی بولو، حالات کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ عبادت سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سوچ یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان پابندی سے صدقہ خیرات نکال رہا ہے، اگر انسان سچا ہے، اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہے، اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر انسان اللہ کے راستے میں وقت لگا رہا ہے، اگر انسان عالم ہے، نمازی ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، تو اس کے اوپر کوئی حالات نہیں آنا چاہیے، یہ ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اسی لیے تو بولتے ہیں اتنے اچھا رکھو کیا فائدہ، ان کے اوپر بھی ایسے حالات تھے۔
اتنا دیندار بن کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کے گھر میں ایسی پریشانی کہتے نا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہیں آنا ہوتا تو اس دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیارے نبی کی کسی چیز کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ عبادت اگر انسان کرے تو حالات نہ آئے، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری عبادتیں کون سی ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پوری دنیا کے سجدوں کو جمع کر دیا جائے، گنتی کے اعتبار سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے سجدوں کو جمع کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی کیفیت جو ہوتی تھی اس کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی پوری دنیا کے سجدے مل کر۔ ہمارے نمازوں کی کیا حالت ہے؟ ہمارے نمازوں میں دنیا کے خیالات۔ پیارے نبی کی نماز ان خیالات سے پاک تھی۔ پھر رکوع کی کیفیت کیا ہوگی، پھر قیام کی کیفیت کیا ہوگی، سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تہجد کی نماز میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے، سجدہ اتنا طویل ہوتا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں برے خیالات آنے لگتے۔ ان کے بھانجے بھتیجے جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں، آپ کے دل میں کیا خیال آتا؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، نہ کوئی حرکت ہوتی تھی، نہ ہلتے تھے، اور سجدے اتنا لمبا، اتنا طویل، میرے دل میں خیال آتا کہ کہیں آپ انتقال تو نہیں کر گئے۔ میں گھبرا جاتی، میں آپ کے پیر کو چھو کر دیکھتی، آپ پاؤں کو تھوڑی حرکت دیتے، پھر میرے دل کو سکون آتا کہ نہیں، میرے نبی زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے سجدے 3 سبحان ربی الاعلیٰ پر ختم ہیں۔ پوری دنیا کے سجدے مل کر پیارے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ آج میں تہجد کی نماز پیارے نبی کی اقتداء میں، یعنی امام پیارے آقا ہوں گے اور میں مقتدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موقع ملا ان کو پڑھنے کا، کھڑے ہو گئے مقتدی بن کر پیچھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ شروع فرمائے۔ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ؟ اور آپ جانتے ہیں قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، تقریباً 2.5 پارے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ سورہ بقرہ کے بعد رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، پھر سورہ آل عمران شروع۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ شاید سورہ آل عمران آدھا پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن سورہ آل عمران کے بعد پھر سورہ نساء شروع۔ چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ شاید اب رکوع فرمائیں گے، اب رکوع فرمائیں گے، اب رکوع فرمائیں گے، لیکن تہجد کی پہلی رکعت میں مکمل 5.25 پارے، 6واں پارہ پو
وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رکوع فرمائے، تہجد کی 1 رکعت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت، قیام کی کیفیت، رکوع کی کیفیت، سجدے کی کیفیت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے علم والے مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے سخی مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے مبلغین مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عبادت کی وجہ سے، عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہیں آنا بولے تو پیارے نبی پر نہیں آنا تھا. بھئی ذرا غور کریں اب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. لیکن پیارے نبی پر حالات آئے کہ نہیں آئے؟ بھئی پیارے نبی پر حالات آئے. کسی بھی چیز میں، کسی بھی لائن میں پیارے نبی کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخی تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے تو کئی مرتبہ آپ سے فرمایا بھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، 3 دن بھی نہیں گزریں گے پورا تقسیم کر دوں گا میں. 3 دن گزرنے سے پہلے پورا تقسیم کر دوں گا. ایک اور حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے بہت سارا مال آیا. تو صبح کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو بھی مال آتا مسجد میں اور پھر مسجد سے ہی تقسیم کرتے. تو شاید رات کو وہ مال آیا ہوگا. صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو گئے تو حال یہ ہے، شمال کی طرف دیکھیں، جنوب کی طرف دیکھیں، پوری مسجد جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے. پوری مسجد بھری ہوئی ہے، یعنی سب اپنے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر یہاں آ گئے آج نماز پڑھنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور پھر پوچھا کہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رات میں بحرین سے مال آیا، اس لیے شاید آپ لوگ یہاں آ گئے. تو صحابہ بالکل سیدھے سادے تھے. وہ ہماری طرح بناوٹ، تکلف ہمیں ہوتے تو شاید بولتے نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کو غلط دینا ہو گیا تھا، اس سے آگے یا آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے بولتے. شاید تکلف، سیدھے سادے تھے بالکل صحابہ. تو جب تکلف استاد شاگرد کے درمیان تکلف آ جاتا ہے نا تو پھر وہ استاد سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تکلف نہیں ہونی چاہیے. ادب کے دائرے میں بے تکلف ہے، ادب ضروری ہے. ایسا بھی نہیں کہ تکلف کو ہٹانے کے چکر میں پھر بے ادب بن جائے. بے ادب ہوگا، ادب نہیں ہوگا تو استاد کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی. جس کے دل میں اس کی اب میں ہوں، آپ کے دل میں میری محبت نہ ہو، میرے دل میں آپ کی محبت نہ ہو، میری باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حبشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، آپ مجھے نظر نہ آیا کرو، کیونکہ آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنے چچا کی شہادت کا منظر مجھے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ سامنے ہوں گے مجھے تکلیف ہوگی، میری باتوں سے آپ کو فائدہ. حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسا ہی عمل کیے، پوری زندگی پھر سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. تو بہرحال صحابہ بالکل سیدھے سادے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے شاید رات کو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا اس لیے آ گئے سب. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی اسی لیے آئے. کوئی بات نہیں بنائی، کیا فرمایا؟ ہاں اسی لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے اور فرمایا اے میرے صحابہ انی
لا اخاف علیکم الشرک، فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوا كَمَا تَنَافَسُوهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا ڈر نہیں ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ تم مشرک نہیں بنو گے، تم شرک نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے. لیکن مجھے تمہارے اوپر جو ڈر ہے، وہ خوف ہے، وہ یہ کہ دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، دنیا کی وسعت کر دی جائے، تمہارے پاس مال ہو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوا، پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے مال میں کمپٹیشن کرنے لگو، پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو مال میں، دنیا میں. کما تنافسوها من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں نے کیا تھا. مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم یہ کرنے لگو گے. پھر آگے فرمایا فَهَلَكَ كَمَا هَلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكَ، پھر تمہیں یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ ایسے ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر چکی ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کمپٹیشن، مقابلہ. اس کا گھر 1 کروڑ کا کیا، میرا گھر 2 کروڑ میں بننا. انہیں فلاں کمپنی کی کار لیا، اس سے بھاری کمپنی کی ملے، تم دیکھو. ہاں دوسرا دکان بھی کھول لیا انہیں، میں 3 دکانیں نہیں کھولا تو اوہو سرکل میں بھی کھول لیا کیا، میں مین روڈ میں کھول. تم دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا انہیں، ہاں میں بھی ڈالتا. اس کے بچوں کی شادی وہ فلاں شادی محل میں، اس سے بھاری شادی محل میں میرے بچوں کی شادی کر کو دکھاتا ہوں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. انہیں بچی کو جہیز میں اتنے تولے سونا دیا، میں اس سے زیادہ دیتا ہوں. عمرے کو جا کو وہاں سے لے لگا تم سونا، نام عمرے کا، کام کیا ہے، شادی کی تیاری. حج کو جاتا نا تب لے لگا جاتا، وہاں سے دبئی سے لے لگا تمہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی چیز کا ڈر ہے. تم دنیا مال ہوگا تو تم کیا کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے. آج یہ چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اور جب مقابلہ ہوگا مال میں، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہوں گی. بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، بھائی بہن آپس میں دشمن ہوں گے، چچا بھتیجے دشمن ہوں گے، ماموں بھانجے دشمن ہوں گے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہوگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہوگا. جب دنیا میں تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تمہارے دلوں میں حسد پیدا ہوگا، اور یہ حسد جس قوم میں پیدا ہو جائے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ظالم حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ذریعے خود تباہ برباد ہو جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، مال کی محبت ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مال کے اندر ہرس، مال کے اندر لالچ، یہ انسان کو تباہ برباد کرتی ہے. ہرس، لالچ آ جائے پھر اس کی وجہ سے پھر انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے. ورنہ مال تو ہونی چاہیے ہر کسی کے پاس، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور مال کی محبت ہوتی ہے فطری طور پر ہر انسان کے اندر. بحرین سے ایک مرتبہ مال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی، بدر کے موقع پر میں نے اپنا بھی اور اپنے بھانجے کا عقیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے عقیل، ان کا بھی پورا مال بدر کے لیے میں نے دے دیا. اب میرے پاس مال نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ کی طرف سے مال آیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت آئی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں سے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اللہ کی سب کو دیتے اللہ کے نبی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جتنا آپ کا دل چاہے لے لیجیے، جتنا آپ کا دل چاہے، جتنا آپ کو ضرورت ہے لے لیجیے اس میں سے. کتابوں میں لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بچھائے اور اس میں بھرے 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 بھرے، اتنا بھرے کہ اٹھا نہیں سک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کسی کو بھیجو تاکہ اٹھا کر میرے سر پر رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مالک ہے وہی اٹھائے گا، دوسرا نہیں اٹھائے گا. تم مالک بن رہے ہو، تم ہی اٹھاؤ. تو انہوں نے کم کیا کچھ، پھر اٹھانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں اٹھا سکے. پھر دوبارہ تیسری مرتبہ کم کیے، چوتھی مرتبہ جا کر وہ مشکل سے اٹھائے، اور وہ بھی سر میں نہیں اٹھا سکے، کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے تھے. فَأَشْرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر تعجب سے دیکھنے لگے، تعجب سے کہ انسان کتنا عجیب ہے. 2 روٹی اس کے پیٹ کے لیے کافی ہے، لیکن خواہش کتنی ہوتی ہے. بھئی خواہش کتنی سب میں ہے، مجھ میں بھی، آپ میں، سب میں ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ بھئی انہوں نمازی، دیندار، حافظ قرآن، عالم، مفتی، وقت لگائے ہوئے، ایسے ویسے، ان کے گھر میں پورے پابند، اس کے باوجود بھی دیکھو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کرتے، ان کے اوپر حالات آئیے، ان کے اوپر یہ ہوا وہ ہوا. یعنی خیال یہ ہے کہ جو دیندار ہیں ان کے اوپر حالات نہیں آنا. ایسا نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں. یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات آئیں گے. بہت سے لوگ یہ سوچ کر بھی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھ کو کیا فائدہ، انہوں نماز پڑھ کو بھی ان کا بزنس ٹھپ پڑا ہے. اس لیے میرا جب بزنس شروع ہو جاتا ہے نہیں تب میں نماز شروع کرتا ہوں. یہ میرے عزیز ساتھی شیطان کی طرف سے بہانے ہیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے. تو اس لیے آج ارادہ کریں کہ حالات کچھ بھی ہو، بھئی حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. کبھی دکان چلے گا، کبھی نہیں چلے گا، کبھی بزنس ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی زیادہ فائدہ ہوگا، کبھی نقصان ہو جائے گا. یہ سب حالات دنیا میں آتے رہیں گے. یہ مقدر کی بات ہے. یہ دنیا، اس کا عبادت سے کوئی، ہماری عبادت سے، اپنی عبادت سے اسے مت جوڑیں. حالات کچھ بھی ہوں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اپنے رب کو ہر حال میں راضی کرنا ہے. میرے اوپر چاہے حالات ہوں یا نہ ہوں، مجھے اپنے رب سے غافل نہیں ہونا ہے. مجھے ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. یہ ارادہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.